اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم تمام مومنین کو جعلی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، آج الحمدللہ ایام فاطمیہ صلوات اللہ علیہ کی سیریز ہم آپ کے سامنے لے کر چل رہے ہیں۔ اس کی آج ایک اور نشست، اور آج کی ویڈیو کا ٹائٹل تھوڑا سا عجیب سا ہے، جس میں مولوی عبد الواحد قریشی جو دیوبندی مسلک سے ہیں، انہوں نے باغ فلک کے لحاظ سے کچھ آڑی ٹیڑھی باتیں کرنے کی کوشش کی ہے، جس کا نہ کوئی سر نہ پیر۔ وہ جب آپ ویڈیوز دیکھیں گے ان کی تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خود ہی سارا کچھ سمجھ میں آ جائے گا کہ مولوی صاحب نے کتنے بلنڈرز مارے ہیں باقاعدہ اپنی ویڈیو کے اندر، اور ان چیزوں کو کس طرح انہوں نے مس مینج کیا ہے۔ تو وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں مولوی صاحب کی ویڈیو کی طرف۔ انہوں نے ایک من گھڑت اور جعلی روداد مناظرہ بھی سنانے کی کوشش کی ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر بھی ہم تبصرہ کریں گے آپ کے سامنے کہ یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور اصلاً بات تھی کیا۔ چلیں جی، کھا لیا کا مطلب کیا ہے کہ حضرت ابوبکر نے روٹی کا نوالا توڑا اور فدق کے باغ کو نوالے میں رکھا اور منہ میں کھا گئے؟ نہیں، کھا لیا کا معنی ناجائز قبضہ کیا۔ میں نے کہا بچوں ایک منٹ ذرا سنبھال کر بات سننا، ناجائز قبضہ کیا، جی ہاں۔ تو حضرت صدیق اکبر جب دنیا سے چلے گئے، پھر حضرت عمر آئے، چلو میں تیرا جھوٹ مان گیا، حضرت عمر نے بھی ناجائز قبضہ کیا، حالانکہ حضرت عمر حضرت فاطمہ کے داماد ہیں۔ 10 کتابیں اہل سنت کی، 10 کتابیں اہل تشیع کی، یہ طے شدہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ سسر ہیں اور حضرت عمر داماد ہیں۔ سوال یہ ہے، حضرت عمر بن نعوذ باللہ کھا گئے، آگے حضرت عثمان ہے وہ بھی کھا گئے، حالانکہ حضرت عثمان حضرت فاطمہ کے بہنوئی ہیں، سنگل نہیں ڈبل ہیں، ٹھیک ہے، حضرت حسن حسین کے خالو ہیں، چلو وہ بھی کھا گئے، تیرے مطابق جھوٹ مان لیا۔ اگلا جملہ میں تمہیں منہ مانگی موت دے رہا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ کی حکومت آئی، جی آئی، فدق پر ڈیم بن گیا تھا، جی نہیں، دریا آ گیا تھا، جی نہیں، سمندر برز ہو گیا تھا، جی نہیں، حضرت علی کی کتنے سال کی خلافت ہے؟ جی 4.5 سال کی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے یہ زمین اماں فاطمہ کے نام کر کے یوں اپنے بچوں کو کہا کہ میرے شہزادے حسن، میرے شہزادے حسین، آؤ، تمہاری اماں تو دنیا سے رخصت ہو گئی، آؤ ماں کے حصہ تمہارے نام الاٹ کر رہا ہوں۔ حضرت علی نے کیا؟ جی نہیں۔ تو پھر جو بات تو حضرت ابوبکر پہ کر رہا ہے، تو کیا سیدنا علی المرتضیٰ سے بھی یہی توقع رکھتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ خاوند ہونے کے باوجود، سرتاج فاطمہ ہونے کے باوجود، اور صاحب ذوالفقار لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار حیدر کرار ہونے کے باوجود یہ بھی کھا گئے؟ کیا امام حسن رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن ابن علی، یار نام ہی کافی ہے، ان کے پاؤں کی جوتی کے نیچے والے آنے والی خاک ہماری آنکھ کا سرما، امام حسن رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ پھر ماں کیسا کھا گئے؟ یا بتا، حضرت عثمان غنی جاتے ہو یہاں ڈیم بنا گئے تھے، اجی وہاں پانی تھا، میرا پتر وہاں 13 کھجور کے درخت ہیں، شیخ العرب والعجم ہمارے شیخ اول حضرت مولانا عبدالستار توسی رحمہ اللہ ایک ایک کو ہاتھ لگا کر گن کے آئے ہیں، 13 کھجور کے درخت ہیں۔ حضرت توسی رحمہ اللہ چیلنج دے کر فرماتے تھے کہ وہاں 13 درخت ہیں، تمہیں ایک درخت کے بدلے میں 100 درخت دیتے ہیں، پھر چپ کر جاؤ گے، اعتراض نہیں کرو گے؟ 1300 سال سے 13 درختوں کو پیٹ رہے ہو اور بے وقوفوں کوئی دماغ ہے تمہارا؟ تو بھائی اتنی سی بات ہے، اتنے سے ہی کل معاملہ ہے بھائی۔ تو میں پوچھ رہا ہوں امام حسن کھا گئے؟ کہتے ہیں جی نہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ یار ایک بات تو بتا، سیدھا سیدھا جرت کر کے جملہ کیوں نہیں کہتا کہ جو فیصلہ ابو بکر صدیق نے کیا اسے حضرت عمر نے مانا، اسے حضرت عثمان نے مانا، اسے حضرت علی نے مانا، اسے امام حسن اور اہل بیت نے مانا؟ یہ کیوں نہیں مانتا بھائی؟ میں نے کہا اہل بیت نے اسی لیے نہیں لیا کہ ایک بار حق چھینا گیا، کہتے جی ہاں۔ تو میں نے کہا پھر تجھے کون سی خارش مچی ہوئی ہے کہ تو سوالات کر رہا ہے؟ بھائی اہل بیت نے تو نہیں لیا، تو کہاں سے آ گیا ان کے حق وکیل بلا توکیل بنے ہوئے؟ اب وہ اپنی بات میں پھنس گئے۔ جی سامعین گرامی قدر، ڈیفینیٹلی آپ نے مولوی عبد الواحد قریشی صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی۔ دیکھیں مولوی صاحب، میں نے جب آپ کی ویڈیو مجھ تک پہنچی تھی، اور آپ حیران ہوں گے کہ خود یہ ویڈیو
اس فقیر تک دیوبندی مسلک کے بھائیوں نے پہنچائی تھی کہ شاہ صاحب یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کیا یہ برحق بات ہے یا نہیں ہے. میں نے کہا چلے دیکھ لیتے ہیں، اگر تو حق ہے تو ہم تائید کریں گے، نہیں ہے تو پھر ہم بجائیں گے پکڑ کے. مولوی صاحب لٹرلی مجھے امید نہیں تھی کہ آپ اتنی بچکانہ، اتنی علمی یتیمی اور اتنی جہالت والی باتیں کریں گے اپنی ویڈیو میں. ایٹ لیسٹ اگر آپ سے ایک اتنا سخت قسم کا سوال ہوا ہے تو اس پر آپ اپنا ایٹیٹیوڈ تو تقریباً اس لحاظ سے شو اپ کروائیں کہ جس سے پتہ چلے کہ واقعاً آپ نے اس معاملے میں تحقیق کی ہے، آپ کی اس معاملے میں تحقیق بہت زیادہ قابل تحسین ہے. اینڈ مینی مور تھنگس لائک دیٹ. آپ کا ماشاءاللہ سے طرز بیان اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ نے سوائے جہالت کے اپنی ویڈیو میں کچھ دکھایا ہی نہیں ہے. اور سب سے زیادہ جو انتہائی میں کہوں گا بچکانہ بات ہے، انتہائی لا علمی پر مبنی بات ہے کہ جی فدق کے صرف 13 درخت تھے اور جی امام مجتبیٰ مولا علی وہ خلفاء کے سیرت پر چلے ہیں، یہ ہے وہ. میں آج کڑاکا نکالتا ہوں آپ کی ساری باتوں کا. انہوں نے فدق واپس کیوں نہیں کیا، کیا معاملہ ہے، کیا نہیں ہے، ایک ایک چیز پر ہم بات کریں گے. اور جی شیعوں کو سب سے پہلے تو ایک بات کو میں ایڈریس کروں آپ کے سامنے، شیعوں کو کیا کیڑا لڑا ہے جب اہل بیت نے فدق اپنی حکومت ہوتے ہوئے مولا علی اور امام مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ مجمعین، انہوں نے جب حکومت ہوتے ہوئے فدق کا مطالبہ نہیں کیا تو شیعوں کو کیا کیڑا چڑھا ہے. مولوی صاحب اس کیڑے کو کہتے ہیں عشق علی کا کیڑا. ٹھیک ہے جی. اور اس پر ابھی ہم ایک الزامی جواب آپ کو دیتے ہیں. اس کیڑے کا پتہ کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ کہ اس میں سچ کو سچ کہا جاتا ہے، جھوٹ کو جھوٹ کہا جاتا ہے، کیونکہ مولا علی ہمیں عدالت دے کے گئے ہیں. آپ کے تو ماشاءاللہ اصول دین میں عدالت ہی نہیں ہے. جہاں عدل ہی نہ ہو وہاں پہ پھر بندہ اچھائی کا تقاضا کیسے کر سکتا ہے. اب آگے چلتے ہیں سامعین گرامی قدر. ان کا اس بات پر پوری نواصب کی قوم کا اجماع ہے کہ حضرت ابو بکر کی خلافت، اس پر نہ تو قرآن سے کوئی نص موجود ہے، نہ ہی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا عمل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی نص موجود نہیں ہے. وہ جی صحابہ نے پکڑ کے ایک اور صحابی کو خلیفہ بنا دیا ماشاءاللہ. اب اس کو کہیں گے جمہوریت. صحابہ کا جمہور تھا نا، وہ انہوں نے پکڑ کے حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنا دیا. لیکن چلیں آئیں اب جمہوریت کا اسلام میں کیا تعلق ہے وہ دیکھتے ہیں. آپ کے مفتی اعظم پاکستان تقی عثمانی صاحب کی کتاب یہ اسلام اور سیاست میرے پاس اس وقت موجود ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں صفحہ نمبر 22 پر انہوں نے پورا باب یہاں پر باندھا ہے جمہوریت کی قلع بازیاں. واہ سبحان اللہ. کہ آپ کا طرز حکومت جس پہ حضرت ابوبکر ماشاءاللہ سے خلیفہ بنے ہیں، حضرت ابوبکر کے خلیفہ بننے کا جو حکومت ہے وہ بڑا ماشاءاللہ کلا باز دل ہے. سامعین گرامی قادر، تو جب آپ کے اصول پہ میں ان سے سوال پوچھوں گا، جب آپ کے اصول پہ خلافت ہی کلا باز قسم کی ہے تو پھر آپ کو کیا کیڑا چڑھا ہے کہ آپ اسے خلیفہ راشد کہہ رہے ہیں؟ ہاں آپ کو کیا کیڑا چڑھا ہے پھر کہ آپ خلیفہ راشد بناتے پھر رہے ہیں؟ آئے نا اصول پہ بات کریں. آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں طلب نہیں کیا، فدق کے مطالبے کو کیوں نہیں سامنے رکھا، ہم آپ کے سامنے اس کی وضاحت کیے دیتے ہیں. لیکن سب سے پہلے وہ 13 درختوں والی بونگی، اور 13 درختوں کو تو رو رہا ہے، یہ ہے وہ ہے. چلیں 13 درخت تھے تو انہیں رونے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ 13 درخت دے دیتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح السند روایات کے مطابق جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کو شیعہ سنی دونوں مصادر کی میں بات کر رہا ہوں، پورا چیلنج ہے. صحیح السند روایات کے مطابق جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کو فدق دے کر گئے تھے تو ان کو کیا تھا بھائی، کیوں نہیں دیے؟ 13 درخت ہی تھے نا، دے دیتے 13 درخت کی بات تھی نا، دے دیتے، کیوں نہیں دیا؟ پہلے تو فدق کی حدود کے بارے میں یہ شیعہ کتاب نہیں پیش کروں گا، آپ کے فضیلت الاستاذ مفتی اعجاز بشیر صاحب کی کتاب یہ اہل بیت کے امام صلوات اللہ علیہ مجمعین میرے پاس موجود ہے. حوالے بہت سارے ہیں، پہلے اس کا جواب دیں. اس میں صفحہ نمبر 96 اور 97 پر بحوالہ ربیع الابرار انہوں نے روایت نقل کی ہے امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ کی. میں اس کا لاحقہ پیش کروں گا جہاں انہوں نے فرمایا تھا کہ دوسری سمت مقام سمرقند تک ہے، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، مامون رشید کا، جب اس نے امام کاظم سے پوچھا تھا. اس کی تیسری سمت افریقہ تک ہے، یہ سنتے ہی اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں. لیکن ساتھ ہی اس نے کہا کہ مزید بیان کریں. آپ نے فرمایا چوتھی سمت سیف البحر کہ اس مقام تک ہے جو آرمینیا سے متصل ہے. اللہ اکبر. اس پر رشید نے کہا کہ آپ نے ہمارے لیے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں. یہ کہ اگر مجلس سے اٹھا تو جناب موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر میں نے اس کی حدود متعین کر دی تو آپ نہیں لوٹائیں گے، یہ ہے فدق کی حد جو آپ کے گھر کے عالم نے لکھی بزبان اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین.
آپ کو کس نے کہا ہے کہ اہل بیت نے مطالبہ نہیں کیا تھا باغ فدق کا؟ سامعین گرامی قدر، میں پوچھتا ہوں مولوی صاحب، اپنے گھر کے علماء کو تو پہلے پڑھ لو، آپ کو کس نے کہا ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین نے مطالبہ نہیں کیا تھا؟ جب آپ کے امیر المومنین یہ ہارون رشید نے آگے امام کاظم صلوات اللہ علیہ کو کہا تھا کہ جی چلیں اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے لیں، باغ فدق لے لیں، اس کی حد بس مجھے بتا دیں۔ مولانا نے اس کی ساری حدود بتائیں جاگیر فدق کی، باغ اس میں باغات بہت سارے ہیں، وہ صرف باغ نہیں ہے، وہ فدق ایک پوری جاگیر ہے، اس کی حد آپ کی کتاب سے ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ وہ سن کے آپ کے ماشاءاللہ جو حکمران گزرے ان کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں، جو خود آپ کی علماء نے لکھی ہیں۔ تو آپ اپنے وہ بڑی معذرت کے ساتھ مولوی صاحب، کیونکہ مولا علی کا اصول ہے پتھر جہاں سے ہے واپس وہیں لوٹاؤ، اور میں ویسے ہی بڑا کرخت قسم کا بندہ ہوں، میں ذرا آپ کے سٹائل میں آپ کو جواب دیتے چلوں اس مسئلے میں۔ جی میں نے اب لحاظ کرنا بند کر دیا۔ اپنے شیخ الحدیث سے وقت تفسیر سے جا کے پوچھئے گا، باغ فدق کا بہانہ لگا کے کہیں سعودی عرب کے ریڈ لائٹ ایریا میں تو نہیں چلے گئے تھے؟ درخت تو وہاں بھی بہت ہوتے ہیں، کہیں سعودی عرب کے ریڈ لائٹ ایریا میں تو نہیں چلے گئے تھے؟ ذرا پوچھئے گا اپنے شیخ الحدیث سے، ہاں اکیلے میں لے جا کے پوچھئے گا۔ خیر میں کہتا ہوں مجھے چھیڑو۔ اچھا جی، حضرت ابو بکر نے باغ لیا، کیوں لیا، کیسے لیا؟ میں آپ کے سامنے وضاحت رکھتا ہوں کیسے لیا، اور دیوبندیوں کی معتبر ترین کتاب یہ میرے پاس موجود ہے جی، آپ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کی فضائل اعمال، ٹھیک ہے جی، اس میں بحوالہ کتاب الاموال ابن زنجبی کی کتاب سے انہوں نے نقل کی ہے، صفحہ نمبر 63 پہ حکایات صحابہ، حضرت ابو بکر کا احتیاطاً باغ وقف کرنا ٹاپک ہے۔ لکھتے ہیں ابن سیرین کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ بیت المال سے کچھ لوں، مگر عمر نے مانا کہ دقت ہوگی اور تمہاری تجارت کی مشغولی سے مسلمانوں کا حرج ہوگا، اس مجبوری سے مجھے لینا پڑا، اس لیے اب میرا فلاں باغ اس کے عوض میں دے دیا جائے۔ جب حضرت ابو بکر کا وصال ہو گیا تو حضرت عائشہ نے حضرت عمر کے پاس آدمی بھیجا اور والد کی وصیت کے مطابق کے موافق وہ باغ دے دیا۔ حضرت عمر فرمایا اللہ تعالیٰ شان تمہارے باپ پر رحم فرمایا، انہوں نے یہ چاہا کہ کسی کو لب کشائی کا موقع ہی نہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو تو دیا نہیں، اور حضرت عائشہ کو پکڑا دیا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی ضمانت دی ہی نہیں تھی باغ فدق کی۔ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کو دیا نہیں، اور آپ کے شیخ الحدیث صاحب فرما رہے کہ حضرت عائشہ کو باغ وقف کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین گرامی قدر، یہ ڈبل پالیسی دیکھی ہے پھر آپ نے؟ آپ کے شیوخ الحدیث لکھ رہے ہیں جب وہ صدقہ تھا، جب وہ امت کا حصہ تھا، تو پھر حضرت عائشہ کو کیوں دیا؟ ہاں جی، تو اب آپ کو پتا چلا کیڑا کہاں لڑا ہے اور کس طرح لڑا ہے۔ شاباش، آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، اور میں کہتا ہوں خدا کی قسم بونگیوں میں اول درجے کی بونگی، مولا علی جب خلیفہ ہوئے، امام مجتبی جب خلیفہ ہوئے، انہوں نے کیوں نہیں لیا؟ ان کو کیا حاجت تھی کہ انہوں نے باغ فدق کے مقدمے کو آگے نہیں بڑھایا؟ آپ نے مولا علی اور امام مجتبی کو وقت ہی کتنا دیا؟ یہ حضرت معاویہ سے جا کے پوچھیں کہ انہوں نے امام مجتبی کو اور مولا علی صلوات اللہ علیہ مجمعین کو وقت ہی کتنا دیا ہے کہ وہ باغ فدق کا مطالبہ کرتے؟ ہاں، وقت ہی کتنا دیا ہے؟ وہاں سیاستیں چلتی جا رہی تھی ماشاءاللہ سے، اور میں دلیل دوں گا، میں آپ کی طرح بے دلیلہ نہیں ہوں کہ آئیں بائیں شائیں کر کے ہی ہاں ٹھٹے مذاق کر کے فارغ کروا دوں۔ یہ آپ کے شاہ معین الدین احمد ندوی صاحب کی کتاب خلفائے راشدین میرے پاس موجود ہے اس وقت، ٹھیک ہے جی، اس میں صفحہ نمبر 243 پر انہوں نے بالکل واضح الفاظ میں، سامعین گرامی قدر یہ حوالہ لازمی یاد رکھیے گا، لکھتے ہیں حضرت علی نے پھر معاویہ کو لکھا کہ وہ ناحق ضد سے باز آ جائیں، حضرت عثمان کے قتل میں ان کی کوئی شرکت نہ تھی۔ عمرو بن العاص کو علیحدہ لکھا کہ دنیا طلبی چھوڑ کر طالب دنیا سے دنیا طلبی چھوڑ کر حق کی حمایت کرو، لیکن زمین مسلمانوں کے خون کی پیاسی تھی، گو جنگ جمل میں 10,000 مسلمانوں کا خون پی چکی تھی، اور واضح وہ لکھتے ہیں کہ کوشش ناکام رہی اور حضرت علی کو مجبور ہو کر قبضہ شمشیر پر ہاتھ رکھنا پڑا۔ مولا علی منع کرتے رہے تھے کہ نہ فساد پھیلاؤ، نہ دنیا طلبی کے چکر میں پڑو، لیکن بنی امیہ ماشاءاللہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ بات بھی یہاں بالکل واضح ہے۔ اور سامعین گرامی قدر پھر یہ کہیں گے ٹھیک ہے جی جنگیں ہوئی تھی، سب کچھ ہوا تھا، تو پھر
اس سے باغ فتح کا کیا تعلق ہے؟ پہلے تو کوئی تھوڑا سا عقل سلیم رکھنے والا بندہ بھی ہوگا، وہ یہ کہے گا کہ مولوی مینٹل صاحب، جب ایک بندہ زندگی موت کے پیراہے پہ کھڑا ہے، جنگ لڑنے جا رہا ہے، تو وہ کہاں سے باغ فتح اور جائیداد کی تقسیمیں دیکھتا پھرے گا؟ دوسری بات کہ مولا علی ان لوگوں جیسے نہیں تھے جنہیں حکومت لینے کا بڑا شوق تھا، اور جب جنگ کی باری آتی تھی تو ماشاءاللہ خود پیچھے بیٹھے ہوتے تھے اور فوجیوں کو لڑنے بھیج دیتے تھے۔ حیدر کرار فوج سے پہلے جا کے جنگ کیا کرتے تھے۔ جی یہ میں کہتا ہوں اللہ کی خاص عنایت شیعان علی پہ کہ ہمیں بزرگ وہ ملے ہیں، ہمیں پیشوا وہ ملے ہیں جو کبھی بھاگے ہی نہیں ہیں۔ اس میں کریں گے، ہم لیکچر کریں گے کہ کون بھاگا، کہاں بھاگا۔ اب جی بنی امیہ کی دوسری کارستانی، مولا علی نے معاویہ کو منع کیا، امریاس کو منع کیا، وہ نہیں باز آئے۔ دنیا کا طالب کہا حیدر کرار نے انہیں کہ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، میں نے نہیں مارا عثمان کو، نہیں جی قتل عثمان، قتل عثمان، قتل عثمان، ڈرامہ لگا کے رکھا ہوا تھا۔ آگے چلتے ہیں، اب باغ فتح اور بنی امیہ کا رشتہ دکھاتا ہوں۔ آپ کے امام بلازری کی کتاب فتوح البلدان میرے پاس موجود ہے، اس میں جی صفحہ نمبر 58 پہ وہ بالکل واضح لکھتے ہیں کہ بنی امیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بدل کر فتح کو اپنی خالص جائیداد بنا لیا، مگر جب تبدیلی سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بنی امیہ کو اپنی جائیداد بنا لیا، مگر جب عمر بن عبدالعزیز والی امر ہوئے تو انہوں نے اس کو پھر اسی گزشتہ حالت پر لوٹا دیا۔ جب وہ آئے تو اسی حالت پر لوٹا دیا جس پہ وہ تھا، اسی حالت پہ واپس لوٹا دیا۔ کس نے؟ عمر بن عبدالعزیز نے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز خود بنی امیہ سے تھا، اس نے واپس وہیں لوٹا دیا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ سامعین گرامی قدر، اور عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں بھی ہم نے پہلے وضاحت کی ہے۔ بعض روایات میں یہ لکھا ہے کہ اس نے منع کر دیا تھا دینے سے، اور بعض میں لکھا ہے کہ اس نے آل فاطمہ صلوات اللہ علیہا کو دے دیا تھا۔ اس پہ بھی ہم بات کریں گے اگلی نشست میں انشاءاللہ۔ وہ مرزا انجینئر صاحب سے جب ان کی جب ویڈیو کا جواب ہے اگلی نشست میں، اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ۔ اب سامعین گرامی قدر، جو سب سے بڑی ان کی بونگی تھی، چونکہ حضرت ابوبکر نے جناب زہرا کو نہیں دیا، حضرت عمر نے نہیں دیا، حضرت عثمان نے نہیں دیا، حضرت عثمان کو تو خاندان ماشاءاللہ قبضے ڈال کے بیٹھا تھا، انہوں نے کی دینا سی، تو پھر میرا پتر پھر حضرت علی نے بھی نہیں دیا، امام مجتبیٰ نے بھی نہیں دیا، معاذ اللہ کیا وہ بھی غاصبین حق زہرا تھے، نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر وہ گزشتہ خلفاء کی سیرت پر چل رہے تھے۔ بونگی وہ مارا کریں مولوی صاحب جو واقعاً کسی کو بونگی نہ لگے اور قبول کر جائے بندہ۔ مولا علی ان کی سیرت پہ چلیں گے؟ آئیں جی، میں دو دلائل نہیں، دو کرارے لافے مارنے لگا ہوں کہ مولا علی پہ یہ الزام لگانے سے پہلے اپنے بڑوں کو پڑھ لیا کرو۔ درسوں میں یہ کتابیں پڑھاتے ہو، درسوں میں یہ کتابیں پڑھاتے ہو، عقل ٹکے گی نہیں ہے، مفتی بنے بیٹھے ہو۔ ملا علی قاری شرف اکبر، آئیں جی دیکھتے ہیں مولا علی ان کی باتوں پہ کتنا عمل کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 149، آؤ حیدر کرار کی یہاں بات بتاؤں، مدت خلافت راشدہ یہاں پہ ٹاپک ہے، اور لکھتے شاید اسی طرح سے عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان و علی میں سے ہر ایک کو فرمایا تھا کہ میں آپ کو اس شرط پر ترجیح دیتا ہوں کہ آپ قرآن و سنت اور شیخین کی سیرت پر فیصلہ کریں گے۔ حضرت علی نے کنا دیا کھڑکیاں کھول کے سنو مولوی صاحب، حضرت علی نے ان دونوں کی تقلید سے انکار کر دیا اور حضرت عثمان مان گئے۔ مولا علی ان کے مطابق چلتے تھے، مولا علی نے واضح انکار کر دیا تھا کوئی نہیں چلو، اور حضرت عثمان نے پھر اقرار کر دیا تو ماشاءاللہ ہو گئے خلیفہ۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد پھر مولا علی آئے تھے کیونکہ ظاہری بات ہے یہ سارے اس وقت مر چکے تھے۔ اور سامعین گرامی قدر، دوسرا لافہ یہ، بلکہ عموماً کہنا چاہیے تھا یہ ولایت علی کا ہتھوڑا تھا۔ اب میں گرز مارنے لگا ہوں، ماروں سنبھال لینا۔ اچھا جی، حضرت ابوبکر کی سنت پہ عمل کر رہے تھے مولا علی، حضرت عمر کی، حضرت عثمان کی، تو آئیں پھر ذرا ان کی سنت پہ چل کے میں آپ کو دکھاؤں کہ سنت ہے کیا۔ جلد نمبر 9 میرے پاس موجود ہے جی، فتاوی عالمگیری، جس کے بڑے درس چلتے ہیں آپ کے مدارس میں دیوبندی اور بریلویوں کے، احناف کے لحاظ سے یہ کتاب ہے نا، تو پھر پڑھو تو صحیح اللہ کے بندو۔ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 132 فتاوی عالمگیری میں بالکل واضح یہاں پہ موجود ہے، اور شیخ نخعی سے مروی ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ قرات فلان یا سنت ابو بکر یا سنت ابو بکر، کیونکہ سنت فقط اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ لو جی، لو
मौला अली को चले थे ये सुन्नत हजरत अबू बकर पे चलाने, सुबहान अल्लाह, ये चले थे मौला अली को सुन्नत अबू बकर पे चलाने हैं। सामीन ग्रामीय कद्र, ये चले थे मौला अली को सुन्नत अबू बकर पे चलाने। जो हजरत अबू बकर की सुन्नत का लफ्ज कहे उसने कहा ही गलत है, कोई ऐसा कह ही नहीं सकता। इनके उसूल में यह बात शामिल है कि सुन्नत फकत खुदा और मुस्तफा की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब चला के दिखाओ। अव्वल तो मौला अली का इनकार भी हमने इनके घर से दिखा दिया। मुल्ला अली कारी, क्या हैसियत है आपके मुल्ला अली कारी के सामने है? उसकी शरफ ही क्या कि दरसों में पढ़ाते हो तो यही इबारत नजर ना आई। मौला अली को चलाएंगे जी इनकी सीरत पे। बकवासात सुन लो, लग़वियात सुन लो, बोंगियां सुन लो, ही हा सुन लो, इल्मी दलील नाम की चीज कोई नहीं है। अच्छा जी सामने गिरामी कदर, बात यहां वाइंड अप करते हैं। आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी बात, आज की इस नशिस्त की बिल्कुल आखिरी बात है। मैं कतई तौर पे हार्श ना होता अगर उन्होंने ये हरकत ना की होती। लास्ट आखिरी बात, फतवे की बात आ गई। फतवा किस पे लगेगा? फतवा किस पे लगेगा? सामईन गिरामी कदर, ये इनके हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी साहब की किताब बहिश्ती जेवर मेरे पास मौजूद है। बहिश्ती जेवर में थानवी साहब ने सफ़र नंबर 43 पर एक बाब यहां पर कायम किया है। और बाब के अंदर जरा इबारत चेक करें, बड़े बड़े गुनाहों का बयान जिन पर बहुत सख्ती आई। और इसी में से पॉइंट नंबर 6 में क्या है जी? है लड़कियों को हिस्सा मीरास का न देना। ये बड़े बड़े गुनाह हैं जिन पे अल्लाह सख्त गजबनाक होता है, जिन पर बहुत सख्ती आई है। ये फतवा कौन लगा रहा है? थानवी, अशरफ अली थानवी। और जिस पे अल्लाह गजबनाक हो पर रजी अल्लाह नहीं होता मौलवी साहब। सामने गिरामी कदर, अब फतवा अशरफ अली थानवी साहब पे जाएगा, हजरत अबू बकर पे जाएगा, या गलत बयानी करने की वजह से मौलवी साहब पे जाएगा, ये फैसला करना है आपने। वैसे तीनों पे फतवा लगाना बड़ी अच्छी बात है। बहरहाल फतवा अब हजरत अबू बकर पे जाएगा, अशरफ अली थानवी पे जाएगा, या मौलवी साहब पे जाएगा। क्योंकि मैंने एक शिया किताब तो दिखाई नहीं, सारी इनके घर की किताबें हैं। और थानवी, अशरफ अली थानवी साहिब बहिश्ती जेवर, लगाओ फतवा बाबा थानवी पे। मौलवी साहब अब अशरफ अली थानवी, जिन्हें अब दर्जनों वीडियोस में हकीमुल उम्मत, इमामुल उम्मत और रहमहुल्लाह ताला कह चुके हैं, जरा फतवा लगाएं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। देवबंदी तो जूतियां ना मारन दे गल हो गई। हाँ जी, मैंने कहा था मुझे छेड़ो। और सामने ग्रामीय कद्र, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अब आपसे मुलाकात होगी अगली नशिस्त में कल। टिल देन स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, फी अमानिल्लाह।